پھر یہ تھا کہ ایز اے ڈاٹر ہم ایک باغی انسان رہے ہمیشہ، اور ایز اے مم ہم ایک بہت اسٹرکٹ انسان رہے ہمیشہ، ایز اے وائف ہم ایک بہت آنیسٹ انسان رہے ہمیشہ، اور ایز اے فرینڈ ہم ہمیشہ ایک کھڑے رہنے والے انسان رہے کہ اگر کسی کو ہماری ضرورت ہو۔ اور ہمیں کیا نہیں پسند، ہمیں موٹا ہونا نہیں پسند کہ ہمارا وزن زیادہ ہو، تو ہم اس چیز پہ بہت نظر رکھتے ہیں۔ لوگ ہوتے ہیں کیلوریز پہ نظر رکھی اور ڈائٹ پہ نظر رکھی کہ یہ ہیلدی ڈائٹ، یہ انہیلدی ڈائٹ، یہ کھانا، یہ نہیں کھانا، اتنا پروٹین کھایا اور اتنے کاربوہائیڈریٹ کھائے۔ تو ہم اس طرح کے انسان نہیں ہیں، ہم نے کبھی اتنا پڑھا نہیں کہ کیا چیز کھانی کیا نہیں کھانی، لیکن موٹی موٹی چیزیں جو ہیں ہم نے ان پہ فوکس کیا کہ ہم نے بہت زیادہ آلو نہیں کھائے، ہم نے بہت زیادہ چاول ہی نہیں کھائے، ہم نے زیادہ تر باسمتی پکائے، ہم نے سٹارچ والے چاول جو ہیں ان کا یوز بہت کم کیا زندگی میں، اور بہت زیادہ گوشت نہیں کھایا، ریڈ میٹ کو اپنی ڈائٹ کا بہت زیادہ حصہ نہیں بنایا کہ اسٹیک ہی کھائے گئے یا ٹکے کباب ہی کھائے گئے۔ تو ہم نے یہ نہیں کیا، ہم نے ایک بیلنسڈ ڈائٹ رکھی، کوشش کی کہ ہم سب کچھ کھائیں لیکن تھوڑا کھائیں، چکھنے کی حد تک۔ جو فیٹی فوڈز ہیں جیسے مٹھائیاں ہوئیں تو تھوڑا سا کھا لیا کسی وقت دن کو، وہ بھی 12 بجے صبح سے پہلے۔ کیک تو ہمیں بالکل ہی پسند نہیں، ہمارے گھر میں کوئی کیک نہیں کھاتا، ہمارے گھر جو برتھ ڈے کا کیک آتا ہے وہ صرف سجاوٹ کے لیے ہوتا ہے، وہ سارا کا سارا چڑیاں کھاتی ہیں۔ اگر کسی ہاؤس کیپر میں 1-2 دن میں آنا ہو تو ہم اس کو دے دیتے ہیں، لیکن اگر اتفاقیہ طور پہ جیسے کووڈ کے جو دن تھے ان دنوں میں ہم نے اپنے سارے جو کام کرنے والے تھے ان کو بند کیا ہوا تھا، وہ نہیں آتے تھے، تو ہم کسی کو دے نہیں سکتے تھے، تو موسٹلی چڑیوں کا کولیسٹرول جو ہے وہ ان دنوں میں بڑھا ہوگا۔ تو ہمارے گھر میں کوئی ایسا کیک پیسٹریاں کھانے والا نہیں ہے۔ ہاں بیکری کی چیزیں داماد پسند کرتا ہے، بہو پسند کرتی ہے، لیکن بہو کو بھی وزن کا خیال ہوتا ہے۔ ہم جیسے وزن کی وجہ سے بھی نہیں کھاتے، کولیسٹرول کی وجہ سے بھی نہیں کھاتے کہ مفت میں ایسے ہی کیوں کھائے چلے جائیں، لیکن کولیسٹرول ایک ایسی چیز ہے جو صرف فیٹی فوڈز کھانے سے نہیں بڑھتا، بلکہ وہ ہر چیز کھانے سے بڑھ سکتا ہے۔ جو بھی آپ کھاتے ہیں وہ کولیسٹرول میں بدل جاتا ہے آپ کے جسم میں جا کر۔ تو گائے جو ہے وہ گھاس کھاتی ہے، دیکھیں پھر بھی وہ کتنی موٹی تازی ہوتی ہے، اس میں کتنا فیٹ ہوتا ہے، تو یہ نہیں ہے۔ تو ہم نے جو چیز زندگی میں اپنائی ہے وہ ہے کہ کھایا ہی کم۔ جیسے ایک سلائس ہم صبح بریڈ کا کھاتے ہیں اور 1 کپ چائے پیتے ہیں، وہ بھی 1/3 ٹی اسپون شوگر کے ساتھ، ہمیں زیادہ چینی والی چائے ویسے ہی نہیں پسند۔ اور اس کے بعد ہم لنچ کرتے ہیں، وہ بھی تھوڑا سا، کوئی زیادہ نہیں، 1 روٹی بھی ہمارے لیے بہت ہے، سالن ہو، سلاد ہو، دہی ہو، کوئی بھی چیز ہو، اس طرح پر ہے۔ اس کے بعد ہم نے پھر شام کو 1 کپ چائے پینی ہے، اور رات کو ہم نے 1 کھجور کھا لینی ہے، آدھا کپ دودھ پی لینا ہے، یا 1 پلم کھا لیا، یا 1 گاجر کھا لی، یا 1 کیوکمبر کھا لیا۔ اور ہم کو پھول گوبھی بہت اچھی لگتی ہے کچی کھانا، تو بعض اوقات ہم پکانے کے لیے لے کے آتے ہیں، لیکن 3-4 دن میں وہ ہماری ہی نظر ہو جاتی ہے کہ ہم کچی ہی وہ کھا لیتے ہیں۔ اس طرح پر کوئی گاجر کھا لی، کوئی پلم کھا لیا، کوئی پیچ کھا لیا، کیوکمبر کھا لیا، پھول گوبھی کا پھول تھوڑا سا جو ہے توڑ کے کھا لیا، تو یہ ہمارا ڈنر ہوتا ہے۔ تو ہم ایسے ڈنر کبھی نہیں کرتے، سوائے اس کے کہ کوئی کسی کی برتھ ڈے ہو، باہر سے کھانا آرڈر کیا ہوا ہو تو پھر تو ٹھیک ہے۔ پیزا جب ہم کھاتے ہیں رات کو، کوئی بھی ایسی چیز جس میں یسٹ ہو، جیسے بریڈ کا سلائس بھی اگر ہم رات کو کھا لیں تو ہمیں ہارٹ برن ہوتا ہے، ہماری باڈی اس سے ریئیکٹ کرتی ہے، ورنہ ہمارا ہارٹ برن کبھی نہیں ہوتا، ہمیں کوئی اس قسم کا ایشو نہیں ہے۔ خمیر سے، صرف خمیر سے ریئیکٹ کرتی ہے، تو رات کے وقت وہ ہم سے نہیں کھایا جاتا، اور ہم کھاتے بھی نہیں، ڈنر تو ہم ویسے ہی نہیں کرتے۔ ایک تو یہ ہے کہ ہیلتھ کے لیے یہ بہت اچھا ہے، کیونکہ میاں صاحب کہتے ہیں کہ 3 بجے کے بعد، 3 PM کے بعد آپ کی جو باڈی ہے وہ سٹور کرنے لگ جاتی ہے ساری چیز کو فیٹ میں بدل کے، کہ اب رات ہونے والی ہے، شام ڈھلنے والی ہے، ڈے از اوور، تو چلو کل کے لیے بچانا شروع کر دو۔ تو جو جسم کا نظام ہے اس کو یہ پتا ہوتا ہے کہ اب رات ہونے والی ہے، اب اس کا ورکنگ آور جو ہے وہ ختم ہو رہا ہے، یہ بندہ لیٹے گا، سوئے گا، یہ انرجی کو یوز نہیں کرے گا، تو وہ سٹور کرنا شروع کر دیتی ہے، وہ سٹور کرتا ہے، وہ ساری باڈی جو ہے اس کو فیٹ میں بدلتی رہتی ہے، آپ سو جاتے ہیں اس فیٹ کو لے کر، اس سٹوریج کو لے کر۔ جو آپ دوپہر کے 3 بجے کے بعد کھاتے ہیں وہ سارا آپ کا سٹوریج میں جاتا ہے، چربی بنتی ہے، فیٹ بنتا ہے، آپ اس سے موٹے ہوتے ہیں۔ اور صبح کے وقت جب آپ اٹھتے ہیں تو بجائے اس کے کہ پچھلے دن کا بچا ہوا آپ اگلے دن استعمال کریں، آپ اور کھا رہے ہوتے ہیں، اس وجہ سے وہ سٹوریج جو ہے، وہ خزانہ جو ہے وہ بڑھتا چلا جاتا ہے، اور آپ کا وزن جو ہے وہ بڑھتا چلا جاتا ہے۔ تو آپ چاہے کچھ بھی کھائیں، اگر آپ زیادہ کھاتے ہیں تو آپ کا وزن بڑھے گا ہی بڑھے گا، چاہے آپ سبزی پھل بہت زیادہ کھا لیں تب بھی بڑھے گا۔ تو ہماری ہائٹ جو ہے وہ 5'6" ہے، ہمارا ویٹ جو ہے وہ 63 ہے ایٹ دا مومنٹ، 65 بھی ہو جاتا ہے، 67 بھی ہو جاتا ہے،
तो थोड़ा सा बढ़ भी जाता है, थोड़ा सा घट भी जाता है। इस तरह पर है कि जिन दिनों में रेगुलरली खाना पकता रहे, दही शही सलाद सलाद हो, उस दिन दोपहर को ज़्यादा खाया जाता है। और जिन दिनों में ये है कि बिल्कुल ही गुजारे पर हमारा टाइम टेबल चल रहा हो, उन दिनों में ये है कि होता ही नहीं और इंसान खाता ही नहीं। बच्चे तो बाहर बुहर से ले आते हैं, हमें बाहर का भी इतना पसंद नहीं है। तुम 1 मीटर के ऊपर जितने सेंटीमीटर आपकी हाइट है, जैसे अगर 154 है, तो आपका वजन जो है वो 54 किलो होना चाहिए। तो जो डॉक्टर्स कैलकुलेट करते हैं आपकी हाइट के हिसाब से आपका आइडियल वजन वो इसके अराउंड होता है। तो आप इससे खुद भी अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आपका वजन ज़्यादा है या आपका वजन कम है। और फिर बिल्ट भी होती है, साख्त भी होती है, फैमिली भी होती है कि किसी की बॉडी किसी तरह की होती है, किसी की बॉडी किसी तरह की होती है। हाँ, एक चीज़ जो हम कहते हैं वो ये है कि इंसान लंबा छोटा अपनी मर्जी से नहीं हो सकता कि वो टॉल हो जाए या वो शॉर्ट रह जाए, लेकिन मोटा पतला वो अपनी मर्जी से हो सकता है। और वो लोग जो समझते हैं कि वो कुछ नहीं खाते लेकिन उनका वजन जो है वो फिर भी बढ़ता है, तो ये नहीं हो सकता, क्योंकि अफ्रीका में कोई भी मोटा दिखाई नहीं देता है। जहाँ पर खाने को ही नहीं है वहाँ पर बदन जो है वो मोटा नहीं होता। तो ग़िज़ा से जुड़ा हुआ है आपका मोटापा। और हमने ये देखा है कि हर बीमारी का इलाज आपकी डाइट में ही है। और बीमारी लगती भी आपको ग़िज़ा की वजह से है और बीमारी से बचते भी आप ग़िज़ा की वजह से हैं। अब आप देख लें कि जो हाई ब्लड प्रेशर है, आप अगर अपना नमक कम कर दें तो जो एज पे हैं उनका वो कंट्रोल में आने लग जाता है। तो नमक कम कैसे होता है हमारी नज़र में कि आप खाएं कम, तो आपकी बॉडी में नमक कम जाएगा। तो आप खा मज़ेदार लें लेकिन आप खा थोड़ा लें, आप साथ ज़्यादा क्यूकम्बर खा लें, दही ज़्यादा खा लें, रोटी ज़्यादा खा लें जिसमें आपने नमक नहीं डाला होता, पेट भर के खा लें, सालन कम लगा लें। तो एक तरीका जो है जीने का वो आपने अपनाना होता है सेंसिबली कि आपने क्या करना है क्या नहीं करना। तो जिन फैमिलीज़ में ब्लड प्रेशर है, जिनके बड़ों को ब्लड प्रेशर है कि वालदा को था, वालिद को था, दादा दादी नाना नानी को था, खालाओं में फूफियों में आया है, उनको यंग एज में ही ये चाहिए कि बहुत ज़्यादा सालन लगाने की आदत को कम करें, बहुत ज़्यादा नमक खाने की आदत को छोड़ें। वो अगर पसंद करते हैं ज़्यादा नमक तो खाएं थोड़ा, ताकि उनकी बॉडी में उनकी पसंद का चला जाए, लेकिन क्योंकि वो खा कम रहे हैं तो नमक भी कम जाएगा। इस तरह पर वो अपनी ज़िंदगी को गुजारें। फिर जिस तरह डायबिटीज़ है, हमने जैसे कहा कि खाने से रिलेटेड होती हैं ये सारी चीज़ें, क्या होना और क्या नहीं होना, किससे बचना, किसका शिकार होना, हमें लगता है सब कुछ खाने पीने के साथ जुड़ा हुआ है। शुगर है, जैसे डायबिटीज़ है, जिसकी फैमिली में है ज़ियाबीतस, वो पहले से ही एहतियात करना शुरू कर दे, उसकी ज़िंदगी में बेहतरी के सामान होने लग जाएंगे। लेकिन अगर डॉक्टर उनको मेडिकेशन पे डालता है तो ऑब्वियसली वो एक लाइन जो है वो क्रॉस कर चुके हुए हैं, तो उस वक्त उनको मेडिकेशन पे होना चाहिए। लेकिन मेडिसिन लेने का मतलब ये कतई नहीं होता कि आप बदपरहेजियाँ जो हैं वो करते रहें। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो साथ साथ चलती हैं, आपका परहेज़ भी, आपका लाइफस्टाइल भी, आपका खाना पीना भी। तो सबसे पहले तो आपको अपने ऊपर कंट्रोल होना चाहिए कि आपने क्या करना है, आपने क्या नहीं करना। तो हमने सारी ज़िंदगी ये कोशिश की है कि हमारा वज़न ना बढ़े, हम बहुत ज़्यादा नमक खाने वाले ना हों, बहुत ज़्यादा चीनी खाने वाले ना हों, बहुत ज़्यादा फैटी फूड खाने वाले ना हों, हर वक्त जो है वो केक, पेस्ट्री, चॉकलेट पे ही ना लटकते रहें। तो इस तरह की आदत जो है वो हमने ज़िंदगी में अपनाई है। तो अपने अच्छे वक्तों में आप अपने ऑर्गन्स की हिफाजत करना शुरू कर दें, ना कि जिस वक्त वो नीचे जाने लगें, कमज़ोर होने लगें। एक तो एज फैक्टर भी हो जाता है कि उन चीज़ों ने कमज़ोर पड़ना ही पड़ना होता है, और ऑलरेडी आप ज़वाल पजीर होते हैं, आपकी सेहत, आपके ऑर्गन्स जो हैं वो पुराने हो रहे होते हैं, और उनको अगर सपोर्ट मिले भी तो वो उतनी अच्छी तरह से रिकवर नहीं कर पाते जितना कि अगर वो शुरू दिन से ही हेल्दी चले आते हों तो वो आपका ज़्यादा अरसे तक साथ दे सकते हैं। इसी तरह पर फैटी फूड्स जो हैं वो आपका कोलेस्ट्रॉल बढ़ा देते हैं, हार्ट की ब्लॉकेज हो जाती है। तो तरह तरह की ये जो बीमारियां हैं, हमें लगता है कि खाने से बहुत हद तक आप इनको बेहतर कर सकते हैं अच्छे वक्तों में। ये कतन ना करें कि अगर आपको डॉक्टर ने दवा लिख के दी है, ब्लड प्रेशर की दवा लिख के दी है या डायबिटीज़ की दवा लिख के दी है, तो आप उसको छोड़ दें। वो आपको सपोर्ट करेगी और आपको एक बड़ी मुश्किल से बचाएगी। वरना यह है कि स्ट्रोक होने के बाद आप दवाइयाँ भी खाते रहते हैं और आप फिर चल भी नहीं सकते। तो वो दिन ना देखें, तो आप मॉनिटर करें। आजकल तो ये बीपी ऑपरेटर्स जो हैं ये बहुत अच्छे हर जगह से ही मिल जाते हैं। इसी तरह पर जिनकी फैमिली में हार्ट प्रॉब्लम बहुत कॉमन है, वो कैल्शियम स्कोर वगैरह कराएं अपना। हमारे ख्याल में कुछ बरसों के बाद एक दफ़ा होता है, आप करा सकते हैं। उससे ये है कि आप नज़र रख सकेंगे, और कोई भी सिम्टम्स हो, कोई भी साइन हो, तो आप अपने डॉक्टर से जो है वो रुजू करें। तो ये लाइफ स्टाइल है जो हमने गुजारा है और यही बच्चों ने देखा है, और खुदा करे कि वो भी
اسی طرح پر اپنی صحت کا دھیان رکھنے والے ہوں، لیکن پرہیز کی حد تک کہ کسی بیماری کی وجہ سے ہمیں کوئی چیز چھوڑنی پڑی ہو، آج تک ایسا کبھی نہیں ہوا ہے. تو الحمدللہ نہ بلڈ پریشر ہے نہ شوگر ہے. لیکن ہاں، جب سونی ہونے والا تھا اور جب بیٹی ہونے والی تھی، جب بیٹی ہوئی ہے ہم ہمارے خیال میں 21 برس کے تھے، لیکن افریقہ میں کوئی ایسا سلسلہ نہیں تھا کہ پتہ لگایا جا سکتا کہ آپ کو جسٹیشنل ڈائبٹیز ہے یا آپ کی صحت کیسی ہے یا بلڈز کیسے ہیں یا کچھ بھی نہیں تھا. وہ تو بالکل جنگل تھا جہاں پر ہم نے اسے پیدا کیا ہے. لیکن شی واز 11.5 pounds. تو اس وقت تھا شک کہ ممکن ہے کہ ہوئی ہو، لیکن ہم تو بہت ینگ تھے، 21 سال کے، بالکل ہیلدی، پتلے دبلے، کوئی کچھ نہیں، اور کوئی فیملی ہسٹری بھی نہیں ڈائبٹیز کی. مم کو بھی نہیں ہے، والد کو بھی نہیں تھی. لیکن اب جب یہاں ان ڈیولپڈ کنٹریز میں سونی پیدا ہوا ہے آ کر، تب انہوں نے پک کیا کہ ہم کو جسٹیشنل ڈائبٹیز ہوئی ہے ڈیورنگ پریگنینسی. تو ظاہر ہے کہ وہ ایک الارم ہوتا ہے آپ کی زندگی میں کہ آپ کو اولڈ ایج میں جا کر یہ بیماری جو ہے یہ پکڑ سکتی ہے، لگ سکتی ہے. تو آپ زندگی میں ہی پھر احتیاط کریں. تو یہ نہیں ہم کرتے کہ بہت زیادہ مٹھائیاں شٹھائیاں کھاتے رہیں، اور جو بھی ہم نے کھانا ہے تھوڑا بہت وہ ہم صبح 12 بجے سے پہلے چکھ لیتے ہیں. ویسے بھی ہم میٹھے کے بہت زیادہ شوقین نہیں ہیں. چاکلیٹ تو ہم کو ایک طرح سے بالکل بھی پسند نہیں ہے. تھوڑی بہت کھا لیتے ہیں کبھی بہت ہی بھوک لگی ہو تو، لیکن ایسے ہم نہیں ہیں فدائی چاکلیٹ کے. پھر بال، ہمیں لمبے بال پسند ہیں، ہمیں بالوں کا کٹا ہونا بالکل پسند نہیں ہے. لڑکیوں کا تو خاص کر گرلز کا ہمیں بالکل اچھا نہیں لگتا کہ بچیاں جو ہیں وہ بال کٹائیں. بوائز کے بھی ہم لمبے ہی رکھتے ہیں، ہو جاتے ہیں پھر کاٹ لیتے ہیں، پھر لمبے ہو جاتے ہیں، لیکن ہمیں تھوڑے لمبے بال ہی بوائز کے پسند ہیں. اور ویسے بھی ہمارے ذہن میں یہ بات ہمیشہ رہتی ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جو بال تھے وہ ان کے شانوں تک تھے، کندھوں تک بال تھے، ان کے خمدار بال تھے جو ہمیں تاریخ بتاتی ہے، اور ان کے شانوں تک بال ہوا کرتے تھے. تو اس زمانے میں بھی، عرب میں بھی، اس طرح کے بال جیسے کہ آج کل بوائز کے کٹے ہوئے ہوتے ہیں نہیں ہوا کرتے تھے. تو ہم اس چیز کو پھر معیوب نہیں سمجھتے. ہاں، ہم کو یہ جو کانوں کے اوپر سے بوائز شیو کر لیتے ہیں بال، یہ بوائز کا بالکل پسند نہیں ہے. بچیوں کا بال کٹانا پسند نہیں ہے، چونکہ شاید ہم مشرقی حسن مانتے ہیں لڑکی کے لمبے بال. تو بہو کے بھی ماشاءاللہ سے لمبے ہیں، اور بیٹی کے بھی لمبے ہیں، ہمارے بھی لمبے ہیں، امی کے بھی لمبے ہیں. تو برابر کرنے کی حد تک نیچے سے کہ ٹپس کاٹ لی، اچھے ہیلدی بال لگیں، وہ ٹھیک ہے. لیکن ویسے بوائے کٹ کٹانا یا سٹیپس میں کٹوانا یا چھوٹے رکھنا ہمیں پسند نہیں ہے. تو پرسنل چوائس ہے، یہ تو جس سے پسند ہے وہ کر لے. کسی کسی پہ سوٹ بھی بہت کرتے ہیں. تو ہمارے میاں صاحب کو بھی بالکل پسند نہیں ہے بال کٹوانا، تو ہم اس وجہ سے نہیں کاٹتے. تو ہم نے ساری زندگی لمبے ہی رکھے ہیں. تو بعض دفعہ تو ہمارے بال گھٹنوں تک لمبے ہوئے ہوتے ہیں. اور تیل لگانا، ہم نے زندگی میں کبھی تیل نہیں لگایا، نہ ہمارے بچوں نے لگایا، ان کو تو بلکہ پتہ بھی نہیں ہے کہ سر میں تیل لگتا ہے. اور باقی مینی کیور پیڈی کیور وغیرہ ہم کچھ نہیں کرتے. نیلز ہمارے ویسے ہی ہیلدی ہیں اور اچھے لمبے ہو جاتے ہیں. کبھی بہت لمبے ہو جاتے ہیں اور کبھی ہم ان کو کاٹ دیتے ہیں، چھوٹا کر لیتے ہیں. نیل پالش بھی لگاتے ہیں، نماز بھی پڑھ لیتے ہیں. بعض دفعہ شاور لینے سے پہلے ہم اسے اتار لیتے ہیں، پھر شاور لے کے پھر لگا لیتے ہیں صاف ستھرے ہو کر. تو وہ ایک طرح سے سیلر ہے. اور ہمارا نہیں خیال کہ نماز میں کسی طور پر بھی وہ وضو میں حائل ہوتی ہے، اس لیے کہ ہم لپسٹک بھی آج کل جو لگاتے ہیں، مسکارا بھی آج کل جو لگاتے ہیں، ہر چیز تو کلر سٹے ہے. تو آپ کس چیز سے پرہیز کریں گے؟ اور ہمارے خیال میں دین جو ہے وہ انسان کی زندگی میں آسانی پیدا کرنے کے لیے آتا ہے. اور ہمیں ایسا لگتا ہے کہ ہر چیز کا ایک ریزن ہونا، ایک سالڈ ریزن ہونا ضروری ہے کہ کیا وجہ ہے کہ آپ نے یہ کیا. ہر چیز جو ہے وہ ثابت کرتی ہے کہ یہ چیز اس لیے بینیفیشل ہے، یہ چیز اس لیے مضر ہے، یہ ہم نے اس لیے کیا اور یہ ہم نے اس لیے نہیں کیا. تو نیل پالش لگانے کا ہمیں کوئی ہارم جو ہے وہ دکھائی نہیں دیتا. ہاں، اگر کوئی ایسی پروڈکٹس سے وہ چیز بنی ہوئی ہے جو ناپاک ہیں، جیسے ابھی بیٹی نے کوئی برشز لیے، کلیننگ برشز جو ہیں، تو وہ پگ کے بالوں سے بنے ہوئے تھے. تو اس نے ہمیں پوچھا کہ ماما آپ کو چاہیے؟ تو ہم نے پڑھا، تو ہم نے کہا کہ نہیں، ہم کو نہیں چاہیے، تو ہم نے نہیں لیے. تو اس طرح پر ہے، ہم دھیان رکھتے ہیں چھوٹی چھوٹی اس طرح کی چیزوں کا. اور پانی زیادہ پیتے ہیں. ہر وقت ایک آئس واٹر جو ہے اس کی بوٹل ہمارے سامنے ہوتی ہے، اور سارا دن ہم پانی پیتے ہیں، کیونکہ یہاں کوئنز لینڈ کا ویدر بھی ایسا ہے، ہم سارا دن بھاگے دوڑے پھرتے ہیں. اور ہمیں لگتا ہے کہ کبھی ہیڈ ایک بھی ہو تو زیادہ پانی پینے سے وہ دور ہو جاتی ہے. ننگے پاؤں پھرنا ہم کو بالکل پسند نہیں ہے، اور دوسروں کے معاملات میں مداخلت کرنا بھی ہمیں بالکل پسند نہیں ہے. اور ہمیں یہ بھی پسند نہیں ہے کہ ہمارے گھر میں وہ بات ہو جو ہم ناپسند کرتے ہیں. لیکن زندگی میں ہم نے یہ سیکھا ہے کہ سب سے زیادہ جو اپسیٹنگ چیز ہوتی ہے وہ دوسرے کی نافرمانی نہیں ہوتی،
بلکہ وہ ایک کلیش ہوتا ہے جو آپ دوسرے کے ساتھ اپنے گھر میں پیدا کر لیتے ہیں. تو بعض اوقات بہتری اسی میں ہوتی ہے کہ آپ لیسر ایول جو ہے اس کو ایکسیپٹ کر لیں اپنے گھر کا پیس قائم رکھنے کے لیے. جیسے بعض اوقات ہوتا ہے کہ کوئی بات ہم نے کہی ہے اور بچہ جو ہے وہ اس کو اتنا فرملی فالو نہیں کر رہا. ہم ایک بار کہیں گے، 2 بار کہیں گے، پھر ہم چھوڑ دیں گے. اگلا کرتا ہے کرے، وہ نہیں کرتا نہ کرے. تو جہاں تک گھر کو مینٹین رکھنے کا تعلق ہے وہ ہم خود کر لیتے ہیں اگر کوئی دوسرا نہیں کر رہا. اور جہاں تک دوسرے کا زندگی گزارنے کا تعلق ہے کہ ہم نے ایک دفعہ بچے کو کہا کہ بیٹا جوتا پہن کے پھرا کرو، 2 دفعہ کہا کہ بیٹا جوتا پہن کے پھرا کرو، لیکن اس کے باوجود اگر بچہ پایا جاتا ہے بنا جوتے کے تو ہم ایک کلیش کریٹ نہیں کریں گے. پھر ہمیں یہ پسند نہیں ہے کہ بچے نائٹ سوٹ کے بغیر سوئیں یا ہم کپڑے بدلے بغیر سو جائیں. ہم باہر سے آتے ہیں، ہم اپنا کوٹ اسٹریٹ اوے ٹانگتے ہیں. ہمارے ابا جان یہ بالکل ناپسند کیا کرتے تھے کہ بعض اوقات ہمارے گھر مہمان آتے تھے، اپنا کوٹ اتار کے یوں ہی رکھ دیتے تھے اور بیٹھ جاتے تھے. تو ابا جان ہمیشہ کہتے تھے بیٹا ان کا کوٹ ہینگر پہ ٹانگو. ہم اٹھ کے ٹانگا کرتے تھے. تو ہمارے ابا جان کو یہ بات بالکل پسند نہیں تھی کہ آپ نے یوں کوٹ پھینکا، دوپٹہ پھینکا، جوتا اتارا اور آپ بستر پہ پڑ گئے کہ ہائے تھک گئے. تو آپ اپنے ٹھکانے پہ چیز رکھیں اور پھر بیٹھیں. اور نائٹ سوٹ کے بغیر بھی ہم بالکل پسند نہیں کرتے کہ ہمارے گھر میں کوئی سوئے. تو وہ بدلے اور سوئے. یہ سارے بچے جو ہیں وہ نائٹ سوٹس پہن کے سوتے ہیں. جو بھی انہوں نے اپنا کپڑا رکھا ہوا ہے رات کو سونے کے لیے وہ رکھا ہوا ہے. گھر کا پیس برقرار رکھنا جو ہے وہ سب سے امپورٹنٹ ہے. سب سے زیادہ ڈیمیجنگ چیز یہ ہوتی ہے کہ گھر کا پیس جو ہے وہ ڈسٹرب ہو. تو جس طرح کے ہم ہیں، ایک اصولی انسان ہیں اور جس طرح ہم نے اپنی زندگی گزاری ہے، تو سکسیس اس میں نہیں ہے کہ آپ اپنی بات منوا کے چھوڑیں یا آپ اپنا گھر صاف کروا کے چھوڑیں یا آپ ایک سسٹم کو ویسے چلوا کے چھوڑیں جیسا کہ آپ چاہتے ہیں. سکسیس اس میں ہے کہ آپ اس کو احسن طور پر چلائیں، آپ سب کو ساتھ لے کر چلتے ہوئے ان کاموں کو انجام دے سکیں. حکمت کے ساتھ ان کاموں کو، اس نظام کو، اس سسٹم کو جو آپ کے گھر میں چل رہا ہے چلانا سیکھیں، جو کہ کلیش سے، غصے سے، ٹوکا ٹوکی سے کبھی نہیں چل سکتا ہے. تو یہ باتیں ساسوں کو بھی سمجھنی چاہیے، یہ باتیں ماؤں کو بھی سمجھنی چاہیے جو بعض اوقات اپنے بچوں کے ساتھ بیٹل پہ آتی ہیں، بہوؤں کے ساتھ بیٹل پہ آتی ہیں. یہ نہیں کرنا چاہیے. ہاں، ہم کو اپنی فریڈم بہت پسند ہے تو ہم کسی بھی بچے کو گھر میں رکھنے کے قائل نہیں ہیں، چاہے وہ بیٹا بہو ہو، چاہے وہ بیٹی اور داماد ہو. تو اپنا اپنا گھر ہے سب کا. بیٹی کا بھی اپنا گھر ہے، بیٹے کا بھی اپنا گھر ہے. یہ گھر جو ہے ان کے والدین کا گھر ہے جس کے دروازے ہمیشہ ان کے لیے کھلے ہیں. تو جتنا چاہیں آئیں، جتنا چاہیں رہیں، لیکن ان کا اپنا گھر بھی جو ہے وہ ہونا چاہیے. تو اس طور سے انہوں نے اپنے اپنے گھر جو ہیں وہ رکھے ہوئے ہیں اور الحمدللہ بہت اچھا نظام، بہت اچھا سسٹم، بہت حسن و احسان کا تعلق ہے اس گھر میں آپس میں بھی سب کا، اور اچھی طرح سے رہتے ہیں. اور یہ چیز جو ہے یہ نسلوں کے لیے بہت ضروری ہے چونکہ ایوان ہے، امانی ہے، امیر ہے، اماد ہے. 4 گرینڈ کڈس ہیں اس وقت اور چاروں جو ہیں وہ ایک چلتا ہوا نظام اس گھر کا دیکھتے ہیں اور اسی طرح پر انہوں نے کل کو یہ نظام جو ہے وہ چلانے ہوں گے سکسیسفلی. تو بہت کچھ سیکھ کے وہ اس گھر سے انشاءاللہ نکلیں گے. تو یہ ہماری کوشش ہی ہے اور ہم دعا کرتے ہیں کہ خدا کا فضل اور خدا کا سایہ جو ہے وہ ہمیشہ ان کے سروں پر رہے، جو ان کا نگہبان ہو، نگران ہو اور ان کو ہر ناگہانی آفت سے محفوظ رکھنے والا ہو. تو کوشش انسان کی اپنی سی ہے. ہم نے کوشش ضرور کی ہے، ایک نمونہ ان کے سامنے رکھا ہے، کر کے دکھایا ہے، رہ کے دکھایا ہے، زندگی گزار کے دکھایا ہے جو بالکل ایک کھلی کتاب کی طرح آپ کے سامنے ہے. تو یہ تو تھی چند باتیں. میاں صاحب شاید آ گئے ہیں، اٹھیں، ان کو کھانا دانا دیں. خدا کرے کہ یہ چیزیں جو ہیں یہ آپ کے کام آئیں، آپ کے لیے فائدہ مند ثابت ہوں. اس کے ساتھ ہی ہمیں اجازت دیجیے. اللہ حافظ.